سال 1258 ہے۔ بغداد دنیا کا زیور دریائے دجلہ کے کنارے آباد ہے۔ اس کے گنبد سورج کے نیچے چمک رہے ہیں۔ 5 صدیوں سے یہ شہر علم، طاقت اور ایمان کا مرکز رہا ہے۔ اس کے محراب کے نیچے علماء بحث کرتے ہیں، شاعر چراغ کی روشنی سے لکھتے ہیں اور لائبریریا یونان۔ یہ عباسی خلافت ہے جو کبھی بے مثال تھی، اب کانپ رہی ہے۔ طوفان کے آنے سے بہت پہلے ہی دراڑیں پڑ چکی ہیں۔ خلیفہ جو کبھی مطلق العنان حکمران تھے، اپنی سابقہ ذات کے سائے بن چکے ہیں۔ اقتدار جرنیلوں، وزیروں اور حریف خاندانوں کے ہاتھوں میں چلا جاتا ہے۔ سلطنت ٹوٹ گئی، اسپین کھو گیا، مصر پر دوسروں کی حکومت، فارس بے چین۔ بغداد شاندار ہے، لیکن اس کی طاقت ایک وہم ہے۔ مشرق کی طرف ایک نئی قوت افق پر گرج کی طرح طلوع ہوتی ہے۔ چنگیز خان کے پوتے ہلوگو خان کی قیادت میں وہ خوفناک رفتار اور درستگی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ مزاحمت کرنے والے شہر مٹ جاتے ہیں۔ جلے ہوئے کتب خانوں کی سیاہی سے ندیاں کالی، مقتل گلیوں کے خون سے سرخ۔ جب منگول بغداد کے قریب پہنچیں گے، دنیا پہلے سے ہی خوف جان چکی ہے۔ عباسی خلیفہ المستسم خطرے کو کم سمجھتا ہے۔ وہ دیواروں، دعاؤں اور وعدوں پر بھروسہ کرتا ہے جو کبھی نہیں آتے۔ اتحادی نہیں آتے، فوجیں جمع نہیں ہوتی، ڈپلومیسی ناکام۔ جنوری 1258 میں منگولوں نے بغداد کو گھیر لیا۔ کیٹپلٹ لوہے کے درندوں کی طرح اٹھتے ہیں، پتھر دیواروں سے ٹکرا جاتے ہیں جو کبھی ابدیت کی علامت تھی۔ صرف دنوں کے بعد دفاع گر جاتا ہے۔ دروازے کھلے ہیں، رحم کے لیے نہیں، تباہی کے لیے۔ 40 دن تک بغداد جلتا رہا، محلات لوٹے جاتے ہیں، مساجد کی بے حرمتی کی۔ ہاؤس آف وزڈم، زمین کی سب سے بڑی لائبریری تباہ ہو گئی ہے۔ کتابیں ان میں سے لاکھوں دجلہ میں پھینک دی جاتی ہیں، یہاں تک کہ دریا سیاہی سے سیاہ ہو جاتا ہے۔ اسکالرز، سائنسدانوں، شاعروں کو بغیر کسی امتیاز کے کاٹ دیا جاتا ہے۔ خلیفہ خود گرفتار ہے۔ زمین پر شاہی خون بہانے سے ڈرتے ہوئے منگولوں نے اسے قالین میں لپیٹ کر گھوڑوں کے نیچے روند کر قتل کر دیا۔ اس کی موت کے ساتھ عباسی خلفاء کی ایک نہ ٹوٹنے والی لائن، جو 750 سے حکومت کر رہی تھی، ختم ہو جاتی ہے۔ وہ شہر جس نے کبھی علم سے دنیا کو روشن کیا تھا، خاموش ہو جاتا ہے۔ سقوط بغداد شہر کی تباہی سے بڑھ کر ہے۔ یہ اسلامی سنہری دور کے خاتمے کی نشاندہی کرتا ہے، جو عالمی تاریخ کا ایک اہم موڑ ہے۔ سائنس، فلسفہ اور ثقافت اپنا سب سے بڑا مقدس مقام کھو بیٹھتے ہیں، پھر بھی تاریخ یہی ختم نہیں ہوتی۔ راکھ سے عباسی وراثت کے ٹکڑے زندہ ہیں، قاہرہ میں، مغرب کی کتابوں میں، ایسے خیالات میں جو ایک دن نشت ثانیہ کو بھڑکا دے گے۔ بغداد دوبارہ زندہ ہوگا، زخمی لیکن زندہ۔